پیغمبر بنا کر بھیجا. آگے وَسِرَاجًا مُنِيرًا. آج ان لوگوں سے کہہ دو جو شاہد بول ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر نازیبہ الفاظ کہتے ہیں، حضور کی ذات پر ایسے ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ جو ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، جو ہمارے ایمانی جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ان سے کہہ دو اللہ خود قسمیں کھا کر قرآن کریم میں کہہ رہا ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. اے نبی مجھے تیری عمر کی قسم، یہ تو اپنی بدحواسی میں اپنے نشے میں سرگردہ ہے، اپنی نشے میں پڑے ہوئے ہیں. ان بدبختوں اور ذلیلوں کمبختوں اور ملحدوں سے کہہ دو، ان زندیقوں سے کہہ دو لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بدحواس ہو چکے ہیں، یہ تو بول کو پی پی کر ان کی عقل مفقود ہو چکی ہے. ان کو کہہ دو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ان کو کہہ دو وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. یہ میرے نبی کا حسن ہے، یہ میرے نبی کے حسن کو اللہ قرآن کریم میں بیان کر رہا ہے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. حضرت حسان بن ثابت نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لم ترى وَأَحْسَنُ مِنْكَ قَطُّ لم تر عَيْنِي. کہ آپ سے زیادہ حسین کبھی میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لم تلد النِّسَاء. آپ جیسا خوبصورت اور حسین آج تک کسی عورت نے جنا ہی نہیں. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہہ رہی ہے خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. آپ کو تو تمام تر عیوب سے پاک صاف پیدا کیا گیا. کأنک قد خلقت کما تشاء. گویا کہ آپ کو ویسے پیدا کیا جیسے آپ نے چاہا. حضرت جابر بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف میں روایت ہے، ایک مرتبہ بیٹھا تھا، 14ویں رات تھی، چاند نکلا ہوا تھا، میرے حبیب سرخ جوڑے میں ملبوس تھے. میں چاند کو دیکھ رہا تھا، حبیب کو دیکھ رہا تھا، چاند کو دیکھ رہا تھا، حبیب کو دیکھ رہا تھا، ادھر بھی دیکھتا ادھر بھی دیکھتا. آخرکار میرے دل نے کہا اے چاند، میرا حبیب تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ہر چیز کو صحابہ نے محفوظ کیا. حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہوئی ہے. حضرت ابو ہریرہ روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قد کیسا، نہ زیادہ لمبے نہ زیادہ پست قد، حضور میانہ قد. حضور چلتے تو جھک کر چلتے. اگر چھوٹے لوگ ہوتے آپ ان میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے دکھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے، نہ زیادہ گنگریالے نہ زیادہ بالکل پلیر، بلکہ خوبصورت. دیکھتے تو انسان کہتا کہ دیکھتا ہی رہ جاتا. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات سے حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہوئی. تو انسان محبت کرتا ہے حسن کی وجہ سے، اور حسن کی کوئی مثال ہی نہیں یہاں پر ہے. قرآن کہہ رہا ہے، حدیثیں کہہ رہی ہے کہ حضور کا حسن ایسا ہے. یا انسان محبت کسی شخص سے کرتا ہے لیاقت کی وجہ سے، اس کے کمال کی وجہ سے، اور کمال کی یہاں پر بھی کوئی مثال نہیں. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا. اس سے بڑھ کر کمال کیا ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد مبشر نذیر بنا کر بھیجا. اس سے بڑھ کر کمال کیا.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو رائے راست پر لگایا، جنت کی طرف ہم کو لیا، جنت کی راہوں پر ہم کو گامزن کیا. اس سے بڑھ کر کمال کیا ہو سکتا ہے؟ یہ چیز بھی بدرجہ عدم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر پائی جا رہی ہے. اس چیز کی وجہ سے انسان محبت کرتا ہے تو یہ چیز بھی بدرجہ عدم. تیسری چیز ہے کہ انسان کسی شخص کے ساتھ محبت کر سکتا ہے اس کے احسان کی وجہ سے، تو احسان کی بھی کوئی انتہا نہیں. بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا تو حضرت جبریل آتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کریم کا دور کرتے. حضرت جبریل حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کو سناتے، آپس میں ایک دوسرے سے سنتے، قرآن کریم کا دور کرتے. آگے جو روایت کا ٹکڑا ہے کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سخاوت رمضان المبارک کے اندر ہوتی وہ ہوا سے بھی تیز ہوتی. یہ احسان ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی رمضان آتا جتنے بھی قیدی ہوتے سب کو رہا کر دیتے. حضور کے احسان کا کیا کہنا؟ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، سیرت صحابہ کو اٹھا کر دیکھو، خود حضور نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے اور دوسرے کو کھلایا. حضرت ابو ہریرہ ایک مرتبہ سڑک پر لیٹے ہوئے ہیں، بھوک کی وجہ سے ان کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزرے، ابو ہریرہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ 3 دن سے بھوکا ہوں، کچھ کھایا نہیں ہے. حضور نے کہا چلو میرے ساتھ. گھر لیا، حضرت عائشہ امہات المؤمنین سے کہا عائشہ ہے کچھ؟ کہا بالکل کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے پیالے میں تھوڑا سا دودھ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ کام بن گیا، جاؤ اپنے ساتھیوں کو بلا کر لاؤ اپنے ساتھیوں کو جو اصحاب صفہ تھے، جو صفہ کے چبوترے میں بیٹھ کر پڑھتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے، جاؤ ان کو بھی بلاؤ، انہوں نے بھی کچھ کھایا نہیں ہوگا. ابو ہریرہ کہنے لگے 2-3 گھونٹ دودھ ہے، اس سے تو میرا پیٹ نہیں بھرے گا، تو یہ اتنے سارے لوگ جب آئیں گے تو مجھے کیا پلے پڑے گا. اصل میں حضرت ابو ہریرہ نکل کر جب صحابہ کو بلایا، 72 صحابہ تھے جو اصحاب صفہ تھے، جو وہاں پر پڑھتے تھے، آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ سے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کر سب کو پلاؤ. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دودھ کا پیالہ لیا اور لے کر پورے لوگوں کو پلایا، جتنے بھی لوگ تھے، تب بھی وہ دودھ کا پیالہ ویسا کا ویسا ہی تھا. پھر آیا کہا کہ ابو ہریرہ پی لو. میں نے پیا کہ میں خوب شکم سیر ہو گیا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لیا اور اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگایا اور اس کو پیا. جو ہی پیا دودھ کا پیالہ ختم ہو گیا. اس سے بڑھ کر کمال کیا دیکھنا چاہتے؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ پتھر پر لاٹھی مارو. فانفجرت من حسنتا 10 عینا، اس سے 12 چشمے نکل آئے، جو قرینہ تصور کے مطابق ہے کہ پتھر سے پانی نکل سکتا ہے. لیکن میرے حبیب کا کمال دیکھو. صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، صحابہ وہاں پر موجود ہے. کفار نے جب حضور کو مکہ میں داخلے سے روکا تو صحابہ کا پانی ختم ہو گیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پانی ختم. کہا کچھ ہے تھوڑا بہت، تھوڑا سا گلاس میں. کہا لے آؤ. حضور نے اپنا دستے آخر گلاس میں ڈبویا، پھر اپنا دستے آخر باہر نکالا تو انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے. اس سے بڑھ کر کمال کیا دیکھنا چاہتے؟ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حضور چلتے تو درخت جھک کر سلام کرتے، حضور چلتے تو پتھر جھک کر سلام کرتے، حضور چلتے تو بے زبان جانور فریاد لے کر آتے. یہ زندگی ہے، یہ محمد الرسول اللہ ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو کتابوں میں محفوظ کیا. بتاؤ مجھے دنیا کا کوئی انسان اگر ایسا ہے جس کی ایک ادا کو اس کے ساتھیوں نے محفوظ کر کے رکھا ہو. پوری دنیا میں گھومو گے کہیں نہیں ملے گا. یہ ہے محمد الرسول اللہ. ان بے عقل کمبخت اور ذلیل لوگوں کو کیا پتا کہ یہ کون سی ہستی ہے. یہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، ان زندیق اور ملحدوں کو کیا پتا ہے کیا خبر ہے یہ ہستی کون سی ہے جس ہستی پہ ہم انگلیاں اٹھا رہے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا تقاضا کیا ہے؟
ہم تو دعوے کرتے ہیں، یہ تو قصور ہمارا ہی ہے، ہم کہتے ہیں وہ ایسا کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، ان کو پتا ہے انہوں نے جلنا ہی ہے، انہوں نے اس کا پیشاب ہی پینا ہے، ان کو تو پتا ہی ہے، لیکن ہم تو دعوے دار ہیں، ہم تو دعویٰ کرتے ہیں نا، ہم غلام، ہم نبی کے غلام۔ دعویٰ دلیل چاہتا ہے، دلیل کے بغیر دعویٰ ثابت نہیں ہوتا۔ تم کہو کہ 10 روپے میرے ہیں تو اس پہ تمہیں گواہی لانی پڑے گی، اس پہ تمہیں گواہوں کا مطالبہ قاضی کرے گا، تو تم دعویٰ کرتے ہو ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، تو اس کے لیے دلیل ضروری ہے۔ دلیل کیا ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک تمہارا جسم نبی علیہ السلام کے جسم جیسا لگے، جیسے صدیق اکبر کے بارے میں آتا، حضرت خدیجہ کبریٰ نے جو تسلی نبی علیہ السلام کو دی تھی، وہی کے وقت وہی تسلی ایک کافر نے، وہی اوصاف ایک کافر نے صدیق اکبر کے بیان کیے۔ ہجرت کے موقع پر مقام قباء میں جب مدینہ والوں نے صدیق اکبر اور نبی علیہ السلام کو دیکھا تو لوگوں کو لگا کہ صدیق اکبر یہی آخری رسول ہے۔ کیوں؟ وہ سنت میں ایسے ڈوب چکے تھے، حضور کی اداؤں میں ایسے ڈوب چکے تھے کہ وہاں تمیز کرنا مشکل ہو جاتا کہ نبی علیہ السلام کون ہے اور ان کے صحابہ کون ہیں۔ صحابہ کی زندگی کو پڑھ کر ہم دیکھیں، دیکھو دنیاوی محبت ہماری کسی کے ساتھ ہوتی ہے، جو وہ کرتا ہے وہی ہم بھی کرتے ہیں۔ مثال ہم دیتے ہیں، کسی کا چھوٹا بچہ ہے، چھوٹے بچے باتیں کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، پیاری پیاری باتیں، تو اس کا باپ اس کے ساتھ ویسے ہی باتیں کرتے، کیوں؟ محبت ہے۔ یہی محبت کا تقاضا یہاں پر ہے، یہی محبت یہاں پر مطلوب ہے کہ تم چلو تو حضور کے طریقے پر چلو، تمہارا لباس ہو تو حضور کے طریقے کے مطابق ہو، تمہارا جسم ہو تو حضور کے طریقے کے مطابق ہو۔ ہم خود یہ اپنے افعال سے، اپنے اعمال سے ظاہر کریں کہ ہم حقیقتاً ظاہراً اور باطناً غلام مصطفیٰ ہے۔ ہمارا ظاہر کہتا ہے کہ ہم غلام یہودی ہیں، کیوں؟ داڑھی رکھنے کی باری آئی تو جو یہودی کرتے ہیں وہی ہم کرتے، پھر نعرہ لگانے کا کیا فائدہ؟ عدالت میں جاؤ گے مقدمہ لے کر، وہاں کہیں گے، تم کہو گے ہم نبی کے غلام ہیں، ارے دلیل تو دو کوئی، کیا دلیل ہے؟ یہودیوں کی طرح گھٹنوں سے اوپر پاجامہ لگا کر آئے ہو، یہی دلیل ہے۔ یہ تو دلیل ہے تم یہودیوں کے پیروی کرتے ہو، تم ان کے متبعین ہو، یہ تو دلیل ہے اس بات کی۔ نبی علیہ السلام نے کہا کسی کو گالی مت دو، کسی پر تہمت مت لگاؤ، کسی کی غیبت مت کرو، تم دعویٰ کرتے ہو ہم غلام نبی۔ دلیل ہم غیبت بھی کرتے، چوری بھی کرتے، ڈاکہ بھی ڈالتے، زنا بھی، سب کچھ کرتے، یہ دلیل بن ہی نہیں سکتی۔ قاضی ڈنڈا پکڑے گا، مار کے باہر نکال دے گا۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان صبح سے لے کر شام تک ہر چیز کو حضور کے طریقے کے مطابق کرے، اسی میں انسان کی کامیابی ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ کے یہاں محبوب بن جاؤ گے، وہاں جب محبوب بن گئے تو تمہاری کشتی پار لگ گئی، تمہیں کامیابی کا پروانہ مل گیا، اب کوئی فکر نہیں۔ اللہ رب العزت حقیقی معنوں میں ہمیں محب رسول بنائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔